گیا ہوں تھرڈ امپائر کے پاس سے. آج ہم نے ایسا مہمان بلایا ہے ٹھاکر, طبیعت خوش ہو جائے گی, طبیعت میں ایک تڑفنی آئے گی. ایسے شخص کو بلایا ہے جو بہت نڈر ہے, بہت دلیر ہے. خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ ہوں گے, اس موضوع پر بات کریں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, وکلا تحریک کے ممتاز رہنما, دبلے پتلے سے لے کے بہت زیادہ انرجی کے ساتھ آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے, اور جو عدلیہ آزاد ہوئی ان میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا. بہت سارے لوگ تھے اس تحریک میں, بہت سارے لاکھوں لوگ تھے, عوام تھی, وکیل تھے, بہت سارے وکلا تھے, لیکن وہ ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آئے. بہت ساری تعلیمی تشریف لائیں گے جناب علی احمد کوٹ صاحب. تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا, اور بہت سارا لے کے پیار آ گیا. ہم اس شو میں آپ کو سر کہتے ہیں. سر, سب سے پہلے بات کروں گا, میں بعد میں بات کروں گا, پہلے میں آپ کہوں گا ہمارے شاعروں سے کہ آپ کے شاعر میں کچھ کہیں. صاحب, میں جب بھی آپ کو ٹی وی کی سکرین پہ ان دنوں دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخص بجھی بستیوں میں روشن آگ لے کر چل رہا ہے. آپ کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ سقراط یاد آتا تھا جس نے سچ کے لیے زہر کا پیالہ پیا ہے, اور بقول شاعر تو میرے دل میں جو اترا تو یہ مہلت بھی نہ دی, میں تیرے لمس کے اعزاز پہ اترا سکتا. فخری بھائی, دیکھیں آپ شاعر ہیں, اور شاعر کے سوچ کی جو تخیل کی جو پرواز ہوتی ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا, آپ نے انسان کو سمجھا نہیں. انسان تھکنے والی اور ہمت ہارنے والی چیز نہیں ہے. یہی تو میں کہتا ہوں, آپ تو تھکنے والے ہے ہی نہیں ہیں. تو جب میں اپنی بات نہیں کرتا, میں انسان کی بات کرتا ہوں. ان انسانوں میں وکیل بھی آتے ہیں, یہ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. وکیل تھکنے والے نہیں ہیں. آج پاکستان کے اس پر آشوب, پتہ نہیں بھاری لفظ میں کہہ گیا, ان حالات میں سب سے بڑی اگر امید ہے اور ہونی چاہیے وہ اب بھی وکیل ہے. اس وقت 2007 سے جو تحریک چلی, اس وقت ہمارا ایک رول, وہ بھی قدرت نے ہم پہ مہربانی کی, وہ رول پاکستان میں باقی کسی اور شعبے سے منسلک لوگوں کو نہیں دیا, ہمیں دیا. ہم نے وہ بہت بڑی تھی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اب بھی ان حالات میں جب بھی ضرورت ہوگی, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ضرورت ہے, تو وہ پوری ہوگی. اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وکیل نہ ٹوٹنے والے ہیں, نہ بکھرنے والے ہیں, اور نہ وقت پہ جب آپ اور یہ لوگ آواز دیں گے نہ وکیل بھاگنے والے. سب سے پہلے تو میں کہوں گا, بال کیوں کٹوایا آپ نے؟ وہ آپ کی خوبصورتی ہے سر. شکیل بھائی, تحریک کے دنوں میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, ٹائم نہیں مل رہا تھا. نہیں بے شمار لوگ ایسے تھے, وہ کہتے تھے نہیں یہ بال کٹوا دو. بے شمار پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے لوگ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں خبردار ان کو ہاتھ نہیں لگانا. بالکل صحیح کہا انہوں نے. تو کہنے کا عوام بھی یہی کہتی ہے سر, میں عوام کا حصہ ہوں. بال چھوٹے ہو سکتے ہیں تو بال پھر بھی بڑے ہو سکتے ہیں. کیا خیال ہے, بال بڑے رہنے چاہیے نا. یہ دیکھیے عوام ہے. یہ ایک سوال ہے ذہن میں, آپ بچپن سے ہی اتنے جوشیلے تھے, اتنے دبنگ تھے. آدمی اگر شرارتی ہوتا ہے تو تھوڑا بہت تو نہیں, ایسے ہی تھے, نڈر تھے محلے میں. مطلب ہے کہ حق کے لیے لڑنا, بچوں کے لیے, اپنے حقوق کے لیے. بچپن میں ہوتا نا کہ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. محلے میں حق کے لیے لڑنا نہیں, لڑائی جھگڑے کرتے تھے. کیا پوچھنا چاہو گی؟ سر, دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملا تو وکیل ہی بنیں گے یا کچھ اور؟ اس بار جج بنے. دیکھیں یہ آپ کا سوال ہے. دیکھیں یہ تو
وہ خالق کائنات نے آپ کو آپ جیسی حسین چہرے کو پیدا کیا، ہمیں سب کو پیدا کیا۔ اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ اس زندگی میں آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ پھر مزید پیدا ہو کے کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ خالق کائنات کی چوائس کو اور اس کی تخلیق کو آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ میں جو ہوں بہت کچھ ہوں، یہی کافی ہے۔ یہ بتائیے، عدلیہ آزاد ہوا، نو ڈاؤٹ آپ سر فہرست تھے، عدلیہ آزاد ہو گئی، نہیں لگتا وکیل جو آپ ٹیلی ویژن میں ہم نے فوٹیج دیکھے ایک دوسرے پہ کرسیاں مارنا، ہم کس کے پاس اپنا کیس لے کے جائیں گے لڑنے کے لیے؟ وہ تو خود لڑ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت انسان میں لڑائی جھگڑے کا مادہ ہوتا ہے، برداشت نکل جاتا ہے۔ اچھا، وہ برداشت نہیں ہوا، کوئی ایسی بات بری وہ بھی انسان ہے، معاشرے کا حصہ ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں بڑی مطلب سنجیدگی سے کہتا ہوں، جب بھی کسی شخص، گروہ یا لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس طاقت آ گئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل کے پاس وہ سب سے بڑا ہتھیار اس کی اپنی زبان اور اس کے دلائل ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے تو پھر تو بات نہیں ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا۔ آپ کو لگا تھا جب آپ نے یہ تحریک چلائی جب لوگوں نے، تو آپ کو لگا تھا کہ یہ مشن آپ کا کامیاب ہوگا؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگا؟ امید تھا؟ بالکل، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، بالکل شروع دن سے مجھے یقین تھا، بلکہ میں کہتا تھا کہ ویسی مذاق میں تو کہتا تھا۔ دیکھیں اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرویز مشرف کو سارے پاکستان میں، بے شک آپ کی میڈیا بھی میں کہتا ہوں، پریس بھی کہتا ہوں، سب نے اس کو تسلیم کیا کہ وہ اس ملک کا صدر ہے، وہ اس ملک کا، مگر صرف وکیل وہ تھے۔ ہم نے شروع دن سے ہم نے کہا وہ یوزر پر ہے، غاصب ہے۔ ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بحیثیت وکیل ہم نے اس کو نہ صدر تسلیم کیا، نہ اس ملک کا آئینی اور قانونی حکمران تسلیم کیا۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ ہے وہاں، اور یہی وجہ ہے ہم 2.5 سال تک ایل ایف او کے خلاف ہم تحریک چلاتے رہے۔ اس لاہور میں ہم نے کوئی 4 یا 5 وکلا کنونشنز کیے، سارے پاکستان میں، کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور، سب جگہ گئے، مگر اس وقت پتہ نہیں ہم اپنی بات لوگوں کو نہیں سمجھا سکے، یا وہ مومنٹم جو تحریک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکے۔ جب 9 مارچ کا واقعہ ہوا تو میں نے دوستوں کو کہا اب آیا ہے اونٹ پاڑ کے نیچے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اب آپ مطمئن ہیں کہ غریب عوام کو انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ، میری ایک سوچ ہے بالکل کہ میں ہمیشہ جو تصویر کا روشن پہلو ہے میں وہ دیکھتا ہوں۔ ساری زندگی میں نے ڈارک پہلو دیکھا ہی نہیں۔ بہت اچھا۔ ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پانی کا جو گلاس ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے، میں آدھا گلاس خالی کی سوچ کا، فلسفی کا قائل ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ جو بات کی ہے امید کی بات کی ہے، یا اوپر امید رہنا اچھی بات ہے، جو جذبے کی بات کی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مایوسی کی بات نہیں، میں امید کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح میرا تعلق عام آدمی سے ہے، ریڑھی والے سے، خوانچہ فروش سے، پان فروش سے ہے، مزدور سے ہے، کسان سے ہے، وہ جو آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جس کا باپ بھی بیمار ہے، ماں بھی اس کی بیمار ہے، بچے بھی ہیں اس کے پاس، میرا تعلق اس ساتھ سے ہے۔ میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ اگر اس ملک میں حقیقتاً یہ ایک انقلاب تھا، اس وقت لفظ تقریروں میں ہم انقلاب ایک وجہ سے ہم اس کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے انقلاب، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ سے ساری یہ بالکل معاملہ افراتفری کی طرف، انارکی کی طرف نہیں چلا جائے، مگر حقیقتاً یہ ایک انقلاب تھا، یہ انقلاب تھا، اسی لیے اس کو گجران والا پہ روکا گیا۔ یہ اسلام آباد پہنچتا یہ کوئی اور چیز ہوتی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سر کیا اب بھی عدلیہ اور حکومت کے درمیان بھی کوئی جنگ چل رہی ہے ابھی بھی؟ نہیں، یہ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا۔ عدلیہ اس لیے نہیں بنائی جاتی یا حکومتیں اس لیے نہیں تشکیل دی جاتی ہیں کہ عدلیہ حکومت کے ساتھ، حکومت عدلیہ کے ساتھ ٹسل کرے، لڑائی نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ، اس پہ ہر ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل پلر ہے، ہر ایک اپنے جو بھی ان کے فرائض ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ بچے کیسا
کیسا لیتے ہیں آپ؟ اس کائنات میں سب سے معصوم جو معصومیت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بچے تو معصوم آپ اسکول جاتے ہیں بچوں کے؟ بچوں کے وہاں کے بچوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کہ علی احمد، کیونکہ علی احمد خود کو بچہ جانتا ہے پاکستان کا. میری بچیاں جو پڑھتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سے ان کے سہیلیوں کو جب کلاس میٹس کو جب پتہ چلا کہ یہ میری بچی ہیں تو پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے باپ کو بلاؤ. ہاں تو میں جیسے اسکول کے اس کے وقت جب ماں باپ یا بھائی جا کے بچوں کو لینے جاتے ہیں تو میں بھی جا کے مطلب اپنی بچی کے کہنے پہ جا کے میں وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا ہو گیا جیسے بچوں کو لینے آیا. اس کے بعد جو وہاں پہ ایک ہجوم جمع ہوا، جو ہزاروں سینکڑوں کی حساب سے جو نظریں مجھ پہ پڑ رہی تھی. دیکھیے بچے سچے ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، سچائی پہچان لیتے ہیں. وہاں سے پھر میں مجبوراً مجھے بھاگنا پڑا، میں ٹھہر نہیں سکا. آپ نے بولا آٹوگراف کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور بڑی تسلی ہوتی ہے. دیکھیں شاعر فخری بھائی اگر شاعری کریں نہیں، جب معصوم بچہ کہتا ہے علی احمد کور جا رہا ہے تو پھر اصل خوشی ہوتی ہے. فرشتے ہوتے ہیں نا وہ تو، اور بچے جو ہے نا سچ کو پہچانتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، فلمیں دیکھتے ہیں؟ جی بہت دیکھتا تھا کیوں ہو گیا؟ ماضی بعید اب صحیح نہیں بن رہی آپ کے مطلب کی؟ نہیں، اس زمانے میں کون سا ہیرو، کون سا رومانٹک پسند تھا؟ اس زمانے میں جو میں فلمیں دیکھتا تھا اس زمانے میں رومانٹک تو دلیپ کمار یا راج کپور. آج کل امیتابھ بچن. ایکٹریس کا ایکٹریس آپ پوچھ لو ایکٹریس کا. ہاں جی، ایکٹریس کون فیوریٹ؟ یو شرما گئے. نہیں تو وہ ایکٹریس تو خالی پسند کی حد تک، مطلب اچھی ایکٹنگ. میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے مگر غلط نہیں ہے. انسانی تاریخ میں 3 خوبصورت حسن، جس میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ ہیلن آف ٹرائے، لیڈی ڈیانا اور مدھوبالا. لیڈی ڈیانا میں شہزادہ چارلس. تو ہم جائیں گے پھلمبار کے پاس. چارلس. پھلمبار